لگاؤ۔ تو اس وقت کہا گیا بجان کیوں؟ تو کہا کہ معلوم کرو کہ اس کی رقم کتنی ہوتی ہے اور اس کی رقم ادا کرو، زمین کی رقم ادا کرو۔ تو مولا علی اکبر نے پوچھا بابا ہم ایک جگہ تو نہیں رکے، پہلی جگہ ہم تو مدینہ منورہ سے لے کر یہاں تک کئی جگہوں پر رکتے آئے، لیکن آپ نے کسی جگہ کا پیسہ ادا نہیں کیا۔ فرمایا بیٹا ہم وہاں خیمے لگایا تھا ہم نے، اور ہم مسافر تھے، چند گھنٹے کے لیے، چند وقت کے لیے، چند ساعتوں کے لیے ہم رکے، اس لیے ہم نے وہاں کے پیسے ادا نہیں کیے۔ لیکن جہاں مسلمانوں کی قبریں بنتی ہے تو اسے اس کی زمین کا پیسہ ادا کرنا چاہیے۔ تو بیٹا یہاں اب ہم نے قیامت تک رہنا ہے، اس لیے اس زمین کا پیسہ ادا کرو، اس کی رقم ادا کرو، یہاں ہماری قبریں بننے والی ہیں، یہاں ہماری قبریں بنے گی۔ بہرحال پھر اس کے بعد مورخ لکھتے ہیں کہ محرم شریف کی 2 تاریخ تھی، 2 تاریخ کو امام علی مقام کربلا میں پہنچے۔ 2 تاریخ سے لے کر کے 6 تاریخ تک آپ کربلا شریف میں رہے اور مسلسل کوفہ سے خطوط آتے رہے اور خطوط جاتے رہے۔ بہرحال ایک خط ایسا آیا کہ آپ کچھ بھی کریں یزید کی بیعت کریں، باقی ہم کچھ نہیں سننا چاہتے۔ امام نے وہ خط پھینک دیا اور خط پھینک کر کے فرمایا اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ پھر یہ ہوا کہ اس نے لشکر تو روز آنے ہی آ رہے تھے کیونکہ ان کا ارادہ ہی ناپاک تھا۔ آخری میں یہ ہوا کہ عمر بن سعد، یہ سعد ابن ابی وقاص جیسے جنتی صحابی کا جہنمی پلید بیٹا عمر بن سعد، اس کو رے کا حاکم بننا چاہتا تھا اور اس کے لیے رے کی حکومت لکھی ہوئی تھی۔ رے کا آج جو نیا نام ہے وہ تہران ہے، جو بہت بڑا شہر ہے ایران کا، تو وہاں کا وہ حاکم بننا چاہتا تھا، اس کی لالچ میں وہ آیا تھا۔ اس طریقے سے شمر وہ بھی ابن زیاد کا گرگا تھا اور بڑا چمچا تھا۔ شمر نے کہا میں نے سنا ہے کہ عمر بن سعد جو ہے وہ حسین کے ساتھ رات رات بھر بیٹھ کے باتیں کرتا ہے، گپ شپ کرتا ہے، وہ لڑنا نہیں چاہتا، مارنا نہیں چاہتا، اگر یہ ذمہ داری تم مجھے سونپے تو دیکھ میں کیا کرتا ہوں۔ ابن زیاد نے جب یہ بات کہی، ابن زیاد نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ خط لے کے جا، یہ مزید فوج لے کر جا، اس سے کہنا یا تو جنگ کر یا تو فوج میرے ہاتھ دے، اور حسین کا بھی سر کاٹ اور عمر بن سعد کا بھی سر کاٹ اور دونوں سر میرے پاس بھیج دے۔ جب وہ شمر آیا، شمر کے بدن پر سفید داغ تھا، حضور نے اس کو چتکبرا کتا فرمایا حدیث میں، لیکن اس کی رشتہ داری حضرت ام البنین کے ساتھ، جیسے کزن ہوتی ہے چچا بابا میں جو رشتہ داری ہوتی ہے، یہ ام البنین جو تھی یعنی مولا عباس کی امی، یہ رشتے میں شمر کی پھوپھی لگتی تھی۔ تو ابن زیاد کو شمر نے کہا کہ ابن زیاد میں جا رہا ہوں لیکن میرے 5 پھوپھی زاد بھائی حسین کے ساتھ ہیں، تو میں ان سے نہیں لڑوں گا، میں ان کی امان لکھ دے کہ ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، میں ان کو بچا لوں گا۔ 5 بیٹے تھے ام البنین کے حضرت امام حسین کے ساتھ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، اسی طریقے سے عبداللہ ابن علی رضی اللہ تعالیٰ، اسی طریقے سے حضرت جعفر ابن علی، اسی طریقے سے عمر ابن علی اور حضرت عون ابن علی۔ نام مختلف کچھ مقامات پر تبدیل ہیں، لیکن 5 بیٹے ام البنین کے تھے، بلکہ وہ حضرت ام البنین کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے کے لیے 2 جملے پڑھ دیتا ہوں۔ ان کا اصل نام ہے فاطمہ، ان کا اصل نام فاطمہ ہے، اور سیدہ فاطمہ کا بھی نام فاطمہ ہے۔ تو چونکہ سیدہ فاطمہ کے وصال کے بعد انہوں نے نکاح کیا تھا ام البنین سے یعنی فاطمہ سے، ٹھیک، تو فاطمہ نے پہلی شب میں کہا کہ علی آپ مجھے فاطمہ نہ کہا کریں، میں کل تک فاطمہ تھی اب فاطمہ نہ کہنا۔ کہا کیوں؟ کہا میرا کوئی نام آپ دوسرا رکھ دیں۔ 2 وجہ ہے، نمبر 1 کہ اگر آپ مجھے فاطمہ کہیں گے تو یہ جو آپ کے 2 شہزادے حسن اور حسین ہیں، اور یہ جو آپ کی شہزادی 2 زینب اور ام کلثوم ہے، تو ان کو اپنی ماں جو دنیا سے تشریف لے گئی ہے
ان کی یتیمی کا داغ ان کے دل پر اور زیادہ ہو جائے گا. جب فاطمہ کہو گے تب ان کے دل پر داغ یتیمی تازہ ہوگا. واللہ میں نہیں چاہتی کہ جسے رسول اللہ نے اپنے بیٹے کہے میں ان کو یتیمی کا داغ جو ہے اللہ پر تازہ ہونے دوں. یہ شہزادے میرے ہونے والے بچوں سے زیادہ اہم ہے. اور پھر مولا کائنات نے فرمایا پھر ہم تمہیں فاطمہ نہ کہ اس کی وجہ دوسری وجہ یہ کہا انہوں نے کہ فاطمہ بنت محمد تھی اور وہ رسول اللہ کی شہزادی تھی. کنیز کبھی شہزادی کے برابر نہیں ہو سکتا.